اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تجھ پر ایک اور بار بھی احسان کیا جب ہم نے تیری ماں کو وحی کی جو وحی کی جاتی تھی، یہ کہ تو اسے صندوق میں ڈال پھر اسے دریا میں ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ نے حکمت اور نبوت بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے عطا کی۔ قرآن کریم کی سورہ جاثیہ میں ہے، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب، حکم اور نبوت دی، اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے ہیں نہ کہ مصری ہیں۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ بنی اسرائیل مصر میں بے حد بھیانک اور ہولناک احوال سے گزر رہے تھے۔ فرعون کے حکم سے ان پر بے پناہ مظالم ڈھائے جا رہے تھے۔ ان میں عمران، جسے عبرانی یا عمرام کہتے ہیں، بن قاہت بن لاوی بن یعقوب نامی ایک نہایت شریف النفس اور باعزت آدمی تھا۔ اس نے اپنی پھوپھی یوکابد بنت لاوی سے نکاح کر لیا تھا، جیسا کہ تورات کے سفر خروج باب 2 کی آیت 60 میں تفصیل کے ساتھ درج ہے کہ عمران نے یوکابد سے شادی کر لی اور اس نے ہارون اور موسیٰ 2 بیٹے جنم دیے۔ یہ بات بھی نہایت توجہ کے قابل ہے کہ شریعت موسوی کے نازل ہونے تک پھوپھیوں کے ساتھ نکاح کی حرمت کا حکم نہیں تھا۔ اس کی ممانعت موسیٰ علیہ السلام کے بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر جانے کے بعد نازل ہوئی۔ جب یوکابد نے موسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا تو فرعون کے ان سرکاری کارندوں سے آپ علیہ السلام کو آپ کی والدہ نے چھپا کر رکھا، جو بنی اسرائیل کے ہاں پیدا ہونے والے لڑکوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر قتل کر رہے تھے۔ چنانچہ تقریباً 3 مہینے تک آپ علیہ السلام کی والدہ نے آپ علیہ السلام کو لوگوں کی نظروں سے چھپائے رکھا۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اس بات کا ڈر ہوا کہ کہیں یہ راز لوگوں میں افشا نہ ہو جائے، تو اللہ کے حکم سے آپ علیہ السلام کی والدہ نے ایک صندوق بنایا اور آپ علیہ السلام کو اس صندوق میں رکھ کر لہروں کے حوالے کر دیا، اور ساتھ ہی بیٹی کو حکم دیا کہ دریا کے کنارے کنارے صندوق کے ساتھ چلتی جا اور دیکھتی جا کہ صندوق کو اللہ کہاں جا پہنچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی والدہ کو اس بات کی وحی کر دی تھی کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو واپس بھی لائے گا اور پیغمبری سے بھی نوازے گا۔ اس بارے میں مزید سورہ القصص میں ارشاد ہے، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی کہ اسے دودھ پلا، پھر جب تو اس پر ڈرے تو اسے دریا میں ڈال دے، اور نہ ڈر اور نہ غم کر، بے شک ہم اسے تیرے پاس واپس لانے والے ہیں اور اسے رسولوں میں سے بنانے والے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی بہن صندوق کو لہروں کے ساتھ بہتا دیکھتی رہی، یہاں تک کہ وہ صندوق اٹھا کر فرعون کے محل میں پہنچا دیا گیا۔ اس بارے میں مزید سورہ القصص میں ارشاد ہے، تو فرعون کے گھر والوں نے اسے اٹھا لیا تاکہ آخر ان کے لیے دشمن ہو اور غم کا باعث ہو۔ بے شک فرعون اور حامان اور ان کے لشکر خطا کار تھے۔ فرعون کی بیوی کی نگاہ جب موسیٰ علیہ السلام پر پڑی تو اسی لمحے اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں آپ علیہ السلام کی محبت ڈال دی۔ چنانچہ اس نے مصریوں کو منع کر دیا کہ اس بچے کو ہرگز قتل نہ کریں، اور کہا کہ کیا معلوم آگے چل کر یہی بچہ میری اور فرعون کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے اور ہمیں فائدہ دے اور ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ اسی بارے میں مزید سورہ القصص میں ارشاد ہے، اور فرعون کی بیوی نے کہا، یہ میرے لیے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، امید ہے کہ وہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں، اور وہ سمجھتے نہ تھے۔ رب تعالیٰ کی وہ تدبیر جو اس نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کی والدہ کے لیے اختیار کی وہ یہ تھی کہ قدرت کے ہاں یہ بات طے تھی کہ آپ علیہ السلام کی والدہ ہی آپ علیہ السلام کی آیا بنیں گی، اور آپ علیہ السلام کو دوبارہ اپنی والدہ کے گھر پہ لوٹا دیا جائے گا، بلکہ آپ علیہ السلام کی والدہ کے لیے رضاعت کی اجرت بھی مقرر کی گئی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کی والدہ اطمینان قلب کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے گھر لے آئیں۔ اسی بارے میں مزید سورہ القصص میں ارشاد ہے،
اور موسیٰ کی ماں کا دل خالی ہو گیا۔ یقیناً وہ قریب تھی کہ اسے ظاہر کر ہی دیتی اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ہم نے اس کے دل پر بند باندھ دیا تھا تاکہ وہ ایمان والوں میں سے ہو۔ اور اس کی صورت قدرت کی طرف سے یہ مقرر کی گئی کہ آپ علیہ السلام نے کسی بھی آیا کا دودھ پینے سے انکار کر دیا اور دودھ پلانے والیوں نے بہترین کوششیں کی مگر ناکام رہی۔ یہ رب تعالیٰ کا آپ علیہ السلام کی والدہ پر رحم تھا جو آپ علیہ السلام نے کسی کا بھی دودھ پینے سے انکار کر دیا تھا۔ دوسری جانب موسیٰ علیہ السلام کی بہن اس وقت صندوق کے ساتھ ساتھ چلتی وہاں تک جا پہنچی اور اس نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام تو کسی عورت کا دودھ ہی نہیں پی رہے، تو اس نے آگے بڑھ کر مصری عورتوں کو اس بات کی پیشکش کی کہ وہ ایک ایسی عبرانی عورت کو جانتی ہے جو اسے ضرور دودھ پلائے گی۔ اسی بارے میں سورہ القصص میں مزید بتلایا گیا ہے، اور ہم نے اس پر پہلے سے تمام دودھ حرام کر دیے۔ تو اس نے کہا کیا میں تمہیں ایک گھر والے بتلاؤں جو تمہارے لیے اس کی پرورش کریں اور وہ اس کے خیر خواہ ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کی اس بہن کا نام مریم تھا۔ فرعون نے مریم کی اس بات کو غور سے سنا اور اس آیا کو بلوایا گیا۔ مریم لپک کر اپنی والدہ کو لے آئیں اور موسیٰ علیہ السلام نے فوراً ان کا یعنی اپنی ہی سگی ماں کا دودھ پینا شروع کر دیا۔ یہ واقعات قرآن کریم کی ان آیات میں درج ہیں، یعنی تو ہم نے اسے اس کی ماں کے پاس واپس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور وہ غم نہ کرے، اور تاکہ وہ جان لے کہ یقیناً اللہ کا وعدہ سچ ہے، اور لیکن ان کے اکثر نہیں جانتے۔ یہ بات بھی انتہائی توجہ کے قابل ہے کہ یہ واقعات سفر خروج یعنی تورات میں بھی درج ہیں، لیکن اس میں کچھ تضاد موجود ہے۔ قرآن کریم بتلاتا ہے کہ آپ علیہ السلام کو فرعون کی بیوی نے گود لیا، جبکہ تورات کے مطابق آپ علیہ السلام کو گود لینے والی فرعون کی بیٹی تھی۔ دوسرا اہم فرق یہ بھی ہے کہ قرآن کریم بتلاتا ہے کہ رب تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی والدہ کے دل پر وحی نازل کی کہ وہ اپنے بچے کو صندوق میں ڈال کر دریا کی لہروں کی نظر کر دے، جبکہ تورات کے مطابق آپ علیہ السلام کی والدہ نے پہلے مرحلے میں ہی آپ علیہ السلام کو دریا کے ساحل پر ڈال دیا تھا۔ اسی بارے میں مزید سورہ طٰہٰ میں ارشاد ہے، جب ہم نے تیری ماں کو وحی کی جو وحی کی جاتی تھی، یہ کہ تو اسے صندوق میں ڈال، پھر اسے دریا میں ڈال دے، پھر دریا اسے کنارے پر ڈال دے۔ جب مدت رضاعت پوری ہونے کے قریب تھی تو آپ علیہ السلام کی والدہ آپ علیہ السلام کو لے کر قصر فرعون جا پہنچی ہوں گی۔ اب آپ علیہ السلام کی تربیت فرعون کے شاہی محل میں شاہی طریقوں اور آداب کے ساتھ ہونے لگی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑے بڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو حکمت، علم و دانش اور قوت فیصلہ کی دولت سے مالا مال کر دیا، جس سے آپ علیہ السلام کی روحانی تربیت بھی اپنے کمال کو پہنچ گئی۔ سورہ القصص میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچا اور پورا طاقتور ہو گیا تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم عطا کیا، اور اسی طرح نیکی کرنے والوں کو ہم بدلہ دیتے ہیں۔ قرآن کریم بتلاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ کو فرعون کی بیوی جبکہ تورات کے مطابق فرعون کی بیٹی کے سپرد کیا، اور اس نے آپ علیہ السلام کا نام موسیٰ رکھا، اور اس کی وجہ یہ بتلائی کہ میں نے اسے پانی سے لیا ہے، اس لیے اس کا نام موسیٰ رکھا، یعنی پانی سے نکالا ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے شاہی محل میں تربیت پاتے رہے۔ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو بڑے طاقتور اور بھرپور جوان نکلے، اور بہت جلد آپ علیہ السلام کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ آپ علیہ السلام دراصل اسرائیلی ہیں۔ آپ علیہ السلام کو یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ فرعون نے اسرائیلیوں پر مظالم کی انتہا کر رکھی تھی۔ تفسیر طبری میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بھرپور جوانی دی، اور اب آپ علیہ السلام مصریوں کو بنی اسرائیل پر ظلم کرنے سے منع کرنے لگے، اور بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کی شہرت اور مقبولیت میں اضافہ ہونے لگا۔ بنی اسرائیلی موسیٰ علیہ السلام کو اپنا حامی طرفدار سمجھنے لگے، اور یہی وجہ تھی کہ مظلوم اسرائیلی مصری مظالم کی شکایت آپ علیہ السلام کے پاس لے کر آنے لگے تھے۔ چنانچہ ایک دفعہ آپ علیہ السلام شہر کے ایک طرف اس وقت چلے جا رہے تھے جب شہر کے سب لوگ بے خبر سو رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ایک مصری کو دیکھا جو ایک اسرائیلی کو بیگار لینے کے لیے گھسیٹے جا رہا تھا۔
उसने जैसे ही आप अलैहिस्सलाम को देखा तो मदद के लिए पुकार बैठा। इस वाक़े को सूरह अल-क़सस की इन आयात ने दर्ज किया गया है। तो जो उसकी कौम से था उसने उससे उसके खिलाफ मदद मांगी जो उसके दुश्मनों से था, तो मूसा ने उसे घूंसा दे मारा तो उसका काम तमाम कर दिया। उस शख्स के पुकारने पे मूसा अलैहिस्सलाम गुस्से के आलम में उस मिस्री की तरफ बढ़े और उसे मुक्का मारा, और ये मिस्री आप अलैहिस्सलाम के मुक्के की ताब ना ला सका और जाँ बहक हो गया। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम ने उसे दफन कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी का दूसरा हिस्सा बहुत जल्द हमारे YouTube चैनल पर नश्र किया जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हम ऐसी वीडियोस आगे भी बनाते रहें। ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। शुक्रिया।